اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں اہل بیت کے فضائل میں مولائے کائنات کے بارے میں جو حدیث منزلت کہلاتی ہے اس کے بارے میں تذکرہ کروں۔ یہ حدیث منزلت کیا ہے؟ مولائے کائنات کی جو مقام ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر تشبیہ دے کر بتایا کہ میرا اور علی کی جو تعلق ہے، ایک دوسرے سے ہماری جو نسبت ہے وہ اسی طرح ہے جیسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ اب یہاں پر ایک استثناء آپ نے دیے، ایک ہی استثناء، اور وہ کیا ہے کہ ہارون جو ہے تو وہ نبی تھے اور حضرت موسیٰ بھی نبی تھے۔ یہاں تشبیہ آپ جو تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے دے، اس لیے آخر میں یہ بتا دیے کہ ہاں لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، یعنی نبوت کا جو ہے یا حضرت ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے، تو اس جز کو کم کرتے ہوئے باقی ساری تشبیہ، باقی سب باتیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے نسبت سے تھیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے تعلق سے تھیں۔ تو اس بارے میں ہم جو ہے تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ہے حضرت علی کی پیشوائی کی نقلی دلیل کے عنوان سے آیت اللہ جعفر سبحانی جو ہے تو امت کی رہبری ایک کتاب ہے، اس میں لکھی، تو اسی میں سے میں آپ کو کچھ باتیں پڑھ کر سناؤں گا کہ یہ حدیث منزلت کے بارے میں۔ تو حدیث منزلت میں جب شام کی طرف سے، جب یہ انہی کے کلام میں سنا رہا ہوں میں، شام کی طرف سے آنے والے تاجروں کے ایک قافلے نے حجاز میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ روم کی فوج مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کسی حادثے کے بارے میں حفظ ما تقدم اس کے مقابلے میں بہتر ہے۔ کسی حادثے کے بارے میں حفظ ما تقدم اس کے مقابلے سے بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں فوجی آمادگی کا اعلان ہوا۔ مدینہ منورہ میں سخت گرمی کا عالم تھا، پھل پکنے اور فصل کاٹنے کا موسم تھا۔ اس کے باوجود 30,000 شمشیر زن اسلام کی چھاؤنی میں جمع ہو گئے اور اس عظیم جہاد میں شرکت پر آمادگی کا اعلان کیا۔ چند مخبروں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ مدینہ کے منافق منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آپ کی عدم موجودگی میں مدینہ میں بغاوت کر کے ہولی کھیلیں گے، بغاوت کر کے خون کی ہولی کھیلیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے حادثے کی روک تھام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما کے انہیں حکم دیا کہ آپ مدینہ میں ہی رہیں اور میری واپسی تک حالات پر نظر رکھیں اور لوگوں کے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کریں۔ یہ کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے تو حضرت علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑ کر ادھر جو ہے تو مقابلے کے واسطے روانہ ہونے والے؟ یہ کیونکہ حضور کو یہ خبر ہوئی کہ بھئی منافق جو تو آپ جنگ میں مصروف رہیں گے، تو منافق یہاں پر خون کی ہولی کھیلیں گے اور دنگا فساد کرنے والے تھے، تو آپ نے حضرت علیہ السلام کو وہاں پر ٹھہرا دیا۔ اب جب منافقین کی اب کیا ہوگا، اس کی وجہ منافقین کو ان کی سازش فیل ہونے کا معلوم ہوگا۔ اب منافق دوسری کیا چال چلے وہ بتا رہے ہیں۔ جب منافقین حضرت علی علیہ السلام کے مدینہ میں رہنے کی خبر سے آگاہ ہوئے تو انہیں اپنی سازش ناکام ہوتی نظر آئی۔ وہ کسی اور تدبیر میں لگ گئے۔
جب اس میں نہیں کامیابی تھی اور تدبیر میں لگے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے حضرت علی علیہ السلام مدینے سے باہر چلے جائیں. لہذا انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت علی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی ہے. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ انہیں اس اسلامی جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ افواہ کون؟ اب انہیں پہلی سازش یہ تھی کہ سب چلے جائیں گے، حضرت علی بھی چلے جائیں گے تو ہم جو ہے تو فساد مچائیں گے. مگر کیا ہو، حضور نے منافقین کی سازش معلوم ہونے سے آپ نے حضرت علی کو وہاں مدینے میں روک دیا اور خود گئے. تو انہوں نے بھی دوسری چال چلے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے یہ حضرت علی کی اور رسول اللہ کے درمیان میں رنجش ہوگی، اس لیے ہر جہاد میں جاتے یہاں چھوڑ کر کیوں گئے، یہ کہ دونوں میں رنجش ہوگی. اب مدینے میں حضرت علی کے بارے میں جو روز پیدائش سے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت کے سائے میں پلے پڑے اس قسم کے افواہ کا پھیلنا حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے دوستوں کے لیے شدید تکلیف کا سبب بنا. اب جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایسی افواہ اڑگی تو حضرت علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوگی. میں تو اتنا جانثار رسول کا، اور یہ میرے بارے میں افواہ پھیلا رہے کہ میرے میں اور رسول میں رنجش ہو گئی ہے. ہاں، یہ بہت جب دکھ ہوا حضرت علیہ السلام کو، تو حضرت اب اس قسم کی افواہ کا پھیلنا حضرت علی اور آپ کے دوستوں کے لیے شدید تکلیف کا سبب بنا. لہذا حضرت علی اس افواہ کی تردید کے لیے مدینے سے باہر نکلے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. ابھی آپ دور تک گئے نہیں تھے، وہاں تک آپ پہنچ گئے جو ابھی مدینہ منورہ سے چند میل کی دوری پر تھے. آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے آگاہ فرمایا. آپ نے بولے کہ بھئی آپ نے تو مجھے ان منافقوں سے نبٹنے کے، مگر منافق کیا کر رہے ہیں، آپ میں اور میری میں رنجش ہے، یہ افواہ پھیلا رہے ہیں. یہ آپ کو اس تکلیف کو بتانے کے لیے آپ نے جو تو آپ کو آگاہ فرمایا. یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کے تئیں اپنی بے پایاں جذبات اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے مقام و منزلت کو درج ذیل تاریخی جملے میں بیان فرمایا. اب یہ جو اس کا ترجمہ سناتا ہوں میں، یہ کیا ہے، یعنی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جیسی ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم ہی میرے جانشین اور خلیفہ ہوگے. یہ جملہ پہلے وقت جو تھے یہاں پر اس وقت رسول اللہ نے مولا کائنات کے بارے میں یہ کہا. یہ حدیث جو اسلامی محدثین کی اسلام حدیث منزلت، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں، حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے، متواتر و قطعی احادیث میں سے ہے. مرحوم محدث بحرانی نے کتاب غایۃ المرام میں ان افراد کا نام ذکر کیا ہے جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور ایک دقیق و صحیح تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ اسلامی محدثین اس حدیث کو 150 طریقوں سے نقل کیا ہے، جن میں 100 طریقے اہل سنت علماء اور محدثین تک منتہی ہوتے ہیں. مرحوم شرف الدین عاملی نے بھی کتاب مراجعات میں اس حدیث کی اسناد کو اہل سنت کے محدثوں کی کتابوں سے نقل کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ان کے 10 حدیث اور رجال کی کتابوں میں نقل ہے. اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل سنت کی صحیح لکھنے والے بخاری اور مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. اس حدیث کے محکم ہونے کے بارے میں یہی کافی ہے کہ امیر المومنین کے دشمن سعد ابن ابی وقاص جو ہے نا، اس نے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے 3 نمایاں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت میں شمار کیا ہے. جب معاویہ اپنے بیٹے یزید کے حق میں بیعت لینے کے لیے مکے میں داخل ہوا اور الندوہ کے مقام پر ایک انجمن تشکیل دی جس میں اصحاب رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض شخصیتیں جمع ہوئیں، معاویہ نے اپنی تقریر کا آغاز ہی حضرت علیہ السلام کو برا بلا کہنے سے کیا.
اسے امید تھی کہ سعد ابن ابی وقاص بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، لیکن سعد نے معاویہ کی طرف سے رخ کر کے کہا، جب بھی مجھے حضرت علیہ السلام کی زندگی کے 3 درخشاں کارنامے یاد آتے ہیں تو صدق دل سے کہتا ہوں کاش ان 3 فضیلتوں کا مالک میں ہوتا، اور یہ 3 فضیلتیں حسب ذیل ہیں۔ ہاں، کون سی 3 فضیلتیں حضرت علی علیہ السلام کو تھیں، اور وہ اگر یعنی اتنی عظیم تھیں کہ اس کے بارے میں حسد کر رہا ہے کون؟ سعد ابن ابی وقاص۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ یہ سعد ابن ابی وقاص معاویہ سے کہہ رہا کہ یہ ان میں یہ بات جو تھی۔ دوسری جنگ خیبر کے دوران ایک دن فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جسے خدا اور رسول دوست رکھتے، اور وہ فاتح خیبر ہے، فرار کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے علم علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ تیسری یہ دوسری فضیلت، اور تیسری فضیلت جو ہے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے گرد جمع کیا، فرمایا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو ان 3 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو بہت ہی حسد کر رہا ہے سعد ابن ابی وقاص، وہ فضیلت ہے حدیث منزلت کی، جو آپ نے بتایا کہ میری علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ اب لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بیان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس حدیث کے بارے میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس حدیث کی دلالت، مفہوم اور مقصد کے بارے میں قدرے غور کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں جملہ الا انہ لا نبی بعدی قابل غور ہے کہ اصطلاح میں اسے جملہ استثنائی کہا جاتا ہے۔ معمولاً جب کسی کی شخصیت کو کسی دوسرے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مقام منزلت میں ہم پلہ ہیں، تو اہل زبان اس جملے سے اس کے سوا کچھ اور نہیں سمجھتے کہ یہ 2 افراد اجتماعی شان و منصب کے لحاظ سے آپس میں برابر ہیں۔ اگر ایسی تشبیہ کے بعد کسی منصب و مقام کو استثناء قرار دیا جائے تو اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ 2 افراد اس استثناء شدہ منصب کے علاوہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ہم مرتبہ ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر جو تو کیا ہے، آپ نے بولے ہارون اور موسیٰ، ان میں یہ مشابہت ایسی بتا دی کہ ہر چیز میں مشابہت، مگر استثناء ایک یہ دی کہ نبی نہیں۔ تو اب آپ کوئی چیز سے یہ نہیں بول سکتے کہ حضرت ہارون میں یہ تھی وہ حضرت علی میں نہیں تھی۔ ہارون اور موسیٰ کا یہ تعلق تھا، اور حضرت صرف نبی کے چھوڑ کے، اس استثناء کو چھوڑ کے جو کچھ بھی حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، وہی حضرت علی جو تو رسول اللہ کے لیے تھے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بتایا کہ جب اس کو ایسا بتایا جاتا ہے تو ہر بات میں وہ دونوں برابر ہیں۔ شجاعت میں، سخاوت میں، علم میں، سب میں جو کچھ بھی رسول کے پاس تھا وہ حضرت علی کے پاس تھا۔ ایک ہی چیز جو نہیں تھی وہ نبی ہونے کی، وہ آپ نبی نہیں، باقی سب ہے۔ اس جملے کو غور کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئیں گے حضرت علی علیہ السلام حدیث منزلت اتنی اہم ہے کہ اس میں بالکل حضرت علیہ السلام کی پوزیشن کیا تھی امت میں، وہ سمجھیں۔ اب اس حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے حضرت علیہ السلام کی نسبت کو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے نسبت کے معنی بیان فرمایا، اور صرف ایک منصب کو استثناء قرار دیا، ایک ہی منصب میں پہلے سے جیسا کر، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ہارون پیغمبر تھے، لیکن پیغمبر اسلام چونکہ خاتم النبی ہیں لہذا آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوا، اور علی پیغمبری کے مقام پر فائز نہیں ہوں گے۔ یہ چھوڑ کر پائے اب دیکھنا یہ کہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق حضرت ہارون کے پاس وہ کون سے منصب تھے کہ حضرت علی بجز نبوت کے خود پیغمبر نے اس حدیث کے ضمن میں سے استثناء قرار دیا ان کے مالک تھے۔ اب حضرت ہارون کے پاس کیا کیا منصب تھے، یہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہارون ان سے کیوں نسبت دی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے حضرت ہارون کے لیے درجہ ذیل منصب چاہے تھے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کی درخواست منظور فرما کے وہ تمام منصب حضرت ہارون کو عطا فرمائے۔
اب کیا کیا منصب مانگے تھے وہ اس میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے وزارت کا عہدہ یعنی وزیر، حضرت موسیٰ کے وزیر حضرت ہارون تھے۔ اب یہ قرآن سے بتا رہے ہیں، حضرت موسیٰ بن عمران نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو ان کا وزیر قرار دے، یعنی اب حضرت علی بھی رسول اللہ کے وزیر ہیں۔ جب نسبت دی گئی تو مکمل دی گئی سوائے نبی کے۔ پروردگار میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے، یہ ہوگی پہلی۔ دوسری جو ہے تو تقویت و تائید، حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ ان کے بھائی کو حضرت ہارون کے ذریعے ان کی تائید و تقویت فرمائے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ کس سے؟ ہارون سے، یعنی رسول اللہ کی پشت کو بھی مضبوط کرنے والے کون؟ علی ہو گئے یہاں پر۔ رسالت کا عہدہ، حضرت موسیٰ بن عمران نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو امر رسالت میں ان کا شریک قرار دے، اس امر رسالت میں میرا شریک قرار دے، یہ تو آیت میں۔ اب یہاں پہ قرآن یہ جو ہے تو یہ صرف جو ہے رسالت میں رسول نہیں بنے حضرت علیہ السلام۔ قرآن مجید اشارہ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی تمام درخواستوں کو مثبت جواب دے کر یہ تمام عہدے حضرت ہارون کو عطا کیے۔ جو کچھ بھی آپ نے بولے تھے وزیر بنانے کا، آپ کی پشت کو مضبوط کرنے کا، یہ سب جو ہے تو حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی درخواست پر قبول کیا، وہ سب عہدے ان کے پاس تھے۔ اب وہی نسبت اب ہو گئے، اب یعنی وہ سارے مطالبات اللہ نے ان کو دے دیے، سوائے اسی لیے یہ نسبت دینے کے بعد رسول اللہ نے اپنے حدیث میں میرے بعد نبی کے سوا تم وہ سب کچھ ہوں گے جو ہارون کے پاس تھا وہ تمہارے پاس بھی، یعنی ہارون سے حضرت موسیٰ کی جو دوسری باتوں میں نسبت ہے وہ نسبت حضرت علیہ السلام کی تھی سوائے نبی کے۔ یہاں پہ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ نے اپنے غیبت کے دوران بنی اسرائیل میں حضرت ہارون کا اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی موسیٰ نے ہارون سے کہا تم قوم میں میرے خلیفہ و جانشین ہو۔ مذکورہ آیات کے مطالعہ کرنے پر ہارون کے منصب اور عہدے بخوبی معلوم ہوتے ہیں، اور حدیث منزلت کی روح سے مقام نبوت کے علاوہ یہ سب منصب اور عہدے حضرت علیہ السلام کے لیے ثابت ہونے چاہیے۔ جب یہ پیغمبر کر رہے ہیں، صادق پیغمبر کر رہے ہیں، خدا کی وحی کے اوپر بولنے والے پیغمبر کر رہے ہیں کہ میری نسبت ہارون علی سے یہ جیسے موسیٰ کی ہارون سے، تو یہاں پر آپ کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو نسبتیں تھیں اور جو قرآن میں بتایا ہوا وہ سب خوبیاں، وہ سب باتیں جو حضرت علی علیہ السلام میں تھیں، اور رسول سے وہ ان نسبتوں سے پورے نزدیک ترین انسان تھے، سوائے وہ نبی نہیں تھے۔ اب یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام امام، اب کیا کیا ہوتے اس سے؟ امام، وزیر، ناصر، مددگار اور رسول خدا کے خلیفہ تھے، یہ سب جو کچھ تھا آگے یہاں پہ، اور پیغمبر کی عدم موجودگی میں لوگوں کی رہبری قیادت کے عہدے دار تھے۔ یہاں یہ حدیث منزلت کو پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر مسلمان یہ سمجھ لیتے تو کبھی دوسرے دروازے پہ نہیں جاتے تھے۔ آج جو تو کیوں کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون یعنی ان کے جانشین ہونا، ان کا خلیفہ ہونا، سب کچھ بتا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام جب کہ رسول اللہ کے بعد موجود تھے تو ان کا رسول اللہ کے بعد جو ہے تو جانشین بھی ہونا چاہیے اور خلیفہ بھی ہونا چاہیے، اور ان کی زندگی میں ان کے وزیر بھی تھے، ان کے مددگار بھی تھے، ان کی پشت کو مضبوط کرنے والے بھی تھے۔ اور یہ چیزوں کی خوبی اس حدیث منزلت کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ مولا کائنات کی جو فضائل میں یہ سب سے بہت بڑی حدیث ہے اور بہت خاص حدیث ہے، اس کو ہمارے مومنین اپنے بچوں کو بتائیں، اور کیا کیا اس آیت کو اور اس حضرت موسیٰ اور ہارون کا جہاں ذکر آیا وہ منزلتیں دیکھیں جو حضرت ہارون کو حاصل تھی، وہی منزلتیں حضرت علی علیہ السلام کو تھیں سوائے نبی ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔